اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ آیت نمبر 7، تفسیر ابن کثیر۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ انعام یافتہ کون؟ اس کا بیان پہلے گزر چکا ہے کہ بندے کے اس قول پر اللہ کریم فرماتا ہے، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو کچھ وہ مانگے۔ یہ آیت صراط المستقیم کی تفسیر ہے اور نحویوں کے نزدیک یہ اس سے بدل ہے اور عطف بیان بھی ہو سکتی ہے، واللہ عالم۔ اور جن پر اللہ کا انعام ہوا ان کا بیان سورہ نساء میں آ چکا ہے۔ فرمان ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 69 to 70، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہے پر عمل کرنے والے ان کے ساتھ ہوں گے، جن پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے پر عمل کرنے والے ان کے ساتھ ہوں گے، جن پر اللہ کا انعام ہے، جو نبی، صدیق، شہید، صالح لوگ ہیں۔ یہ بہترین ساتھی اور اچھے رفیق ہیں۔ یہ فضل ربانی ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ تو مجھے ان فرشتوں، نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کی راہ پر چلا جن پر تو نے اپنی اطاعت اور عبادت کی وجہ سے انعام نازل فرمایا۔ یہ آیت ٹھیک وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سورہ نساء آیت 69 کی طرح ہے۔ ربیع بن انس رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس سے مراد انبیاء ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس سے مراد مومن ہیں۔ وقیع رحمہ اللہ کہتے ہیں، مسلمان مراد ہیں۔ عبد الرحمن رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مراد ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول زیادہ معقول اور قابل تسلیم ہے، واللہ عالم۔ جمہور کی قرات میں غیر رے کے زیر کے ساتھ ہے اور صفت ہے۔ زمخشری کہتے ہیں رے کی زبر کے ساتھ پڑھا گیا ہے اور حال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی قرات یہی ہے، اور ابن کثیر رحمہ اللہ سے بھی یہی روایت کی گئی ہے۔ علیہم میں جو ضمیر ہے وہ اس کا ذوالحال ہے اور انعمت عامل ہے، معنی یہ ہوئے کہ اللہ جل شانہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جو ہدایت اور استقامت والے تھے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت گزار، اس کے حکموں پر عمل کرنے والے، اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے رک رہنے والے تھے۔ مغضوب کون؟ ان کی راہ سے بچا جن پر غضب و غصہ کیا گیا، جن کے ارادے فاسد ہو گئے، حق کو جان کر پھر اس سے ہٹ گئے، اور گمشدہ راہ لوگوں کے طریقے سے بھی ہمیں بچا لے، جو سرے سے علم نہیں رکھتے، مارے پھرتے ہیں، راہ سے بھٹکے ہوئے حیران و سرگرداں ہیں، اور راہ حق کی طرف رہنمائی نہیں کیے جاتے۔ لا کو دوبارہ لا کر کلام کی تاکید کرنا اس لیے ہے کہ معلوم ہو جائے کہ یہاں دو غلط راستے ہیں، ایک یہود کا، دوسرا نصارہ کا۔ بعض نحوہ کہتے ہیں کہ غیر کا لفظ یہاں پر استثناء کے لیے ہے، تو استثناء منقطع ہو سکتا ہے کیونکہ جن پر انعام کیا گیا ہے ان میں سے استثناء ہونا تو درست ہے، مگر یہ لوگ انعام والوں میں داخل ہی نہ تھے۔ لیکن ہم نے جو تفسیر کی ہے یہ بہت اچھی ہے۔ عرب شاعروں کے شعر میں ایسا پایا جاتا ہے کہ وہ موصوف کو حذف کر دیتے ہیں اور صرف صفت بیان کر دیا کرتے ہیں۔ اس طرح اس آیت میں بھی صفت کا بیان ہے اور موصوف محذوف ہے۔ غیر المغضوب سے مراد غیر صراط المغضوب ہے۔ مضاف الہ کے ذکر سے کفایت کی گئی اور مضاف بیان نہ کیا گیا، اس لیے کہ نشست الفاظ ہی اس پر دلالت کر رہی ہے۔ پہلے 2 مرتبہ یہ لفظ آ چکا ہے۔ بعض کہتے ہیں ولا الضالین میں لا زائد ہے اور ان کے نزدیک تقدیر کلام اس طرح ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اس کی شہادت عرب شاعروں کے شعر سے بھی ملتی ہے، لیکن صحیح بات وہی ہے جو ہم پہلے لکھ چکے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے غیر المغضوب علیہم وغیر الضالین پڑھنا صحیح سند سے مروی ہے، اور اسی طرح سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، اور یہ محمول ہے کہ اس پر ان بزرگوں سے یہ بطور تفسیر صادر ہوا، تو ہمارے قول کی تائید ہوئی کہ لا نفی کی تاکید کے لیے ہی لایا گیا ہے،
تاکہ یہ وہم ہی نہ ہو کہ یہ انعمت علیہم پر عطف ہے، اور اس لیے بھی کہ دونوں راہوں کا فرق معلوم ہو جائے تاکہ ہر شخص ان دونوں سے بھی بچتا رہے۔ اہل ایمان کا طریقہ تو یہ ہے کہ حق کا علم بھی ہو اور حق پر عمل بھی ہو۔ یہودیوں کے ہاں علم نہیں اور نصارہ کے ہاں عمل نہیں، اس لیے یہودیوں پر غضب ہوا اور نصرانیوں کو گمراہی ملی، اس لیے کہ علم کے باوجود عمل کو چھوڑنا غضب کا سبب ہے، اور نصرانی کو ایک چیز کا قصد تو کرتے ہیں مگر اس کے باوجود صحیح راستے کو نہیں پا سکتے، اس لیے کہ ان کا طریقہ کار غلط ہے اور اتباع حق سے ہٹے ہوئے ہیں۔ یوں تو غضب اور گمراہی ان دونوں جماعتوں کے حصے میں ہے، لیکن یہودی غضب کے حصے میں پیش ہیں، جیسا کہ اور جگہ قرآن کریم میں ہے، من لعنہ اللہ وغضب علیہ، سورہ مائدہ آیت نمبر 60، اور نصرانی ضلالت میں بڑے ہوئے ہیں۔ فرمان الہی ہے، قد دلوا من قبل وضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل، سورہ مائدہ آیت نمبر 77، یعنی یہ پہلے ہی سے گمراہ ہیں اور بہتوں کو گمراہ کر بھی چکے ہیں اور سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس کی تائید میں بہت سی حدیثیں اور روایتیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ مسند احمد میں ہے، سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر نے میری پھوپھی اور چند اور لوگوں کو گرفتار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، تو میری پھوپھی نے کہا، میری خبر گیری کرنے والا غائب ہے اور میں عمر رسیدہ بوڑھیا ہوں جو کسی خدمت کے لائق نہیں، آپ مجھ پر احسان کیجئے اور مجھے رہائی دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ پر بھی احسان کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تیری خبر لینے والا کون ہے؟ اس نے کہا، عدی بن حاتم۔ آپ نے فرمایا، وہی جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگتا پھرتا ہے۔ پھر آپ نے اسے آزاد کر دیا۔ جب لوٹ کر آپ آئے تو آپ کے ساتھ ایک شخص تھے اور غالباً وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ نے فرمایا، لو ان سے سواری مانگ لو۔ میری پھوپھی نے ان سے درخواست کی جو منظور ہوئی اور سواری مل گئی۔ وہ یہاں سے آزاد ہو کر میرے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت نے تیرے باپ حاتم کی سخاوت کو بھی ماند کر دیا، آپ کے پاس جو آتا ہے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ یہ سن کر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ چھوٹے بچے اور بڑھیا عورتیں بھی آپ کی خدمت میں آتی جاتی ہیں اور آپ ان سے بھی بے تکلفی کے ساتھ بولتے چالتے ہیں۔ اس بات نے مجھے یقین دلایا کہ آپ کیسر و کثرت کی طرح بادشاہت اور وجاہت کے طلب کرنے والے نہیں۔ آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا، عدا، لا الہ الا اللہ کہنے سے کیوں بھاگتے ہو؟ کیا اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق ہے؟ اللہ اکبر کہنے سے کیوں منہ موڑتے ہو؟ کیا اللہ عز و جل سے بھی بڑا کوئی ہے؟ مجھ پر ان کلمات نے آپ کی سادگی اور بے تکلفی نے ایسا اثر کیا کہ میں فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، جس سے آپ بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے، المغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور الضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ سنن ترمذی 2954، قال الشیخ البانی حسن۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سیدنا عدی رضی اللہ عنہ کے سوال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفسیر ارشاد فرمائی تھی، تفسیر ابن جریر الطبری 195 209 حسن۔ اس حدیث کی بہت سی سندیں ہیں اور مختلف الفاظ سے مروی ہیں۔ بنو قین کے ایک شخص نے وادی القریٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا اور آپ نے جواب میں یہی فرمایا۔ مسند احمد 32 جلد 5، حسن بالشواہد۔ بعض روایتوں میں ان کا نام عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما ہے، واللہ عالم۔ ابن مردویہ میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے بھی یہی روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا ابن مسعود اور بہت سے صحابیوں رضی اللہ عنہم سے بھی یہ تفسیر منقول ہے۔ ربیع بن انس، عبد الرحمن بن زید بن اسلم وغیرہ بھی یہی فرماتے ہیں، بلکہ ابن ابی حاتم تو فرماتے ہیں مفسرین میں اس بارے میں کوئی اختلاف ہی نہیں۔ ان ائمہ کی اس تفسیر کی دلیل ایک تو وہ حدیث ہے جو پہلے گزری، دوسری سورۃ البقرہ کی یہ آیت جس میں بنی اسرائیل کو خطاب کر کے کہا گیا ہے، بئس ما اشتروا بہ انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین۔ سورۃ البقرہ آیت 90۔ اس آیت میں ہے کہ ان پر غضب نازل ہوا، اور سورہ مائدہ کی آیت قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا
وَدَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ سورہ مائدہ آیت نمبر 60 میں بھی ہے کہ ان پر غضب الہی نازل ہوا، اور جگہ فرمان الہی ہے لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ سورہ مائدہ آیت نمبر 79، یعنی بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی۔ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی یہ ان کی نافرمانی اور حد سے گزر جانے کی وجہ سے ہے۔ یہ لوگ کسی برائی کے کام سے آپس میں روک ٹوک نہیں کرتے تھے، یقیناً ان کے کام بہت برے تھے۔ اور تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ زید بن عمرو بن نفیل جو کہ دین خالص کی تلاش میں اپنے ساتھیوں سمیت نکلے اور ملک شام میں آئے تو ان سے یہودیوں نے کہا کہ آپ ہمارے دین میں تب تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک غضب الہی کا ایک حصہ نہ پالو۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس سے بچنے کے لیے تو دین حق کی تلاش میں نکلے ہیں، پھر اسے کیسے قبول کر لیں؟ پھر نصرانیوں سے ملے، انہوں نے کہا جب تک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مزہ نہ چکھ لو تب تک آپ ہمارے دین میں نہیں آ سکتے۔ انہوں نے کہا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، چنانچہ وہ اپنی فطرت پر ہی رہے، بتوں کی عبادت اور قوم کا دین چھوڑ دیا۔ یہاں یہودیت اور نصرانیت اختیار نہ کی، لیکن یہودیت یا نصرانیت اختیار نہ کی، البتہ زید کے ساتھیوں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا، اس لیے کہ یہودیوں کے مذہب سے یہ ملتا جلتا تھا۔ انہی میں ورقہ بن نوفل تھے۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ ملا اور ہدایت الہی نے ان کی رہبری کی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور جو وحی اس وقت تک اتری تھی اس کی تصدیق کی، رضی اللہ عنہ۔ دود اور ضاء کی قرات میں بہت باریک فرق ہے اور ہر ایک کے بس کا نہیں، اس لیے علماء کرام کا صحیح مذہب یہ ہے کہ یہ فرق معاف ہے۔ دود کا صحیح مخرج تو یہ ہے کہ زبان کا اول کنارہ اور اس کے پاس کی داڑیں، اور ضاء کا مخرج زبان کا ایک طرف اور سامنے والے اوپر کے دو دانت کے کنارے۔ دوسرے یہ کہ یہ دونوں حرف مجہورتیں اور رخوہ اور مطبقہ میں پس ہیں، پس اس شخص کو جسے ان دونوں میں تمیز کرنی مشکل معلوم ہو اسے معاف ہے کہ دود کو زا کی طرح پڑھ لے۔ ایک حدیث میں ہے کہ میں دود کو سب سے زیادہ صحیح پڑھنے والا ہوں۔ کشف الخفا 200 جلد 1 لا اصل لا، لیکن یہ حدیث بالکل بے اصل اور لاپتہ ہے۔ الحمد کا تعارف و مفہوم۔ الحمد کا تعارف و مفہوم۔ یہ مبارک صورت نہایت کارآمد مضامین کا مجموعہ ہے۔ ان 7 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی بزرگی، اس کی ثنا و صفت اور اس کے پاکیزہ ناموں اور اس کی بلند و بالا صفتوں کا بیان ہے۔ ساتھ ہی قیامت کے دن کا ذکر ہے اور بندوں کو ارشاد ہے کہ وہ اس مالک سے سوال کریں، اس کی طرف تضرع و زاری کریں، اپنی مسکینی اور بے کسی اور بے بسی کا اقرار کریں اور اس کی عبادت خلوص کے ساتھ کریں اور اس کی توحید الوحیت کا اقرار کریں، اسے شریک نظیر اور مثل سے پاک اور برتر جانیں، صراط مستقیم اور اس پر ثابت قدمی اس سے طلب کریں تاکہ یہی ہدایت انہیں قیامت والے دن پل صراط سے بھی پار اتارے اور نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحوں کے پڑوس میں جنت الفردوس میں جگہ دلائے۔ ساتھ ہی اس صورت میں نیک اعمال کی ترغیب ہے تاکہ قیامت کے دن نیکوں کا ساتھ ملے اور باطل راہوں پر چلنے سے ڈراوا پیدا ہو تاکہ قیامت کے دن بھی یہ باطل پرست یہود و نصارہ کی جماعت سے دور ہی رہیں۔ اس باریک نقطے پر بھی غور کیجیے کہ انعام کی اسناد تو اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی اور انعمتا کہا گیا، لیکن غضب کی اسناد اللہ کی طرف نہیں کی گئی۔ یہاں فاعل حذف کر دیا اور المغضوب علیہم کہا گیا، اس میں پروردگار عالم کی جناب میں ادب کیا گیا ہے۔ دراصل حقیقی فاعل اللہ تعالیٰ ہی ہے، جیسے اور جگہ ہے غضب اللہ علیہم سورہ مجادلہ آیت 14، اور اسی طرح ضلالت کی اسناد بھی ان کی طرف کی گئی جو گمراہ ہیں، حالانکہ اور جگہ ہے
वमन यहदिल्लाहु फवल मुहतद वमन युदलिल, सूरतुल असरा आयत नंबर 97। यानी अल्लाह जिसे राह दिखाए वो राह याफ्ता है और जिसे वो गुमराह कर दे उसका रहनुमा कोई नहीं। और जगह फरमाया वमन युदलिल्लाहु फला हादिय लहू, सूरतुल आराफ आयत 186। यानी जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसका हादी कोई नहीं, वो तो अपनी सरकशी में बह के रहते हैं। इसी तरह की और भी बहुत सी आयतें हैं जिनसे साफ साबित होता है कि राह दिखाने वाला गुमराह करने वाला सिर्फ सुब्हाना व तआला ही है। कुदरिया फ़िरका जो इधर उधर की मुतशाबे आयतों को दलील बनाकर कहता है कि बंदे खुद मुख्तार हैं, वो खुद जो पसंद करते हैं वही करते हैं, ये गलत है। सरी और साफ साफ आयतें उनके रद्द में मौजूद हैं, लेकिन बातिल परस्त फ़िरकों का यही कायदा है कि सराहत को छोड़कर मुतशाबे के पीछे लगा करते हैं। सही हदीस में है कि जब तुम इन लोगों को देखो जो मुतशाबे आयतों के पीछे लगते हैं तो समझ लो कि उन्हीं लोगों का अल्लाह ताला ने नाम लिया है, तुम उनको छोड़ दो। सही बुखारी 4547। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा इस फरमान में इस आयत शरीफ की तरफ है, फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ित्नति व इब्तिग़ाअ तावीलिही, सूरह आल इमरान आयत नंबर 7। यानी जिन लोगों के दिल में कजी है वो मुतशाबे के पीछे लगते हैं फितनों और तावील को ढूंढने के लिए। बस अल्हम्दुलिल्लाह बिदअतियों के लिए कुरान पाक में सही दलील कोई नहीं। कुरान करीम तो हक़ व बातिल, हिदायत व ज़लालत में फ़र्क करने के लिए आया है, इसमें तनाकुज़ और इख्तिलाफ़ नहीं। ये तो अल्लाह हकीम व हमीद का नाजिल करदा है। आमीन और सूरह फ़ातिहा को ख़त्म करके आमीन कहना मुस्तहब है। आमीन मिसल यासीन के है और आमीन भी कहा गया है और इसके मानी ये हैं कि ए अल्लाह तू कबूल फरमा। आमीन कहने के मुस्तहब होने की दलील वो हदीस है जो मसंद अहमद, अबू दाऊद, तिरमिज़ी में सैयदना वाइल बिन हजर रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है। वो कहते हैं मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दालीन कहकर आमीन कहते थे और आवाज़ दराज करते थे। सुनन तिरमिज़ी 248। कालुल शेख अलबानी सही। अबू दाऊद में है आवाज़ बुलंद करते थे। सनन अबू दाऊद 392। कालुल शेख अलबानी सही। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह इस हदीस को हसन कहते हैं। सैयदना अली, सैयदना इब्न मसूद, सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हुम से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन पहली सफ़ वाले लोग जो आपके करीब होते सुन लेते। सनन अबी दाऊद 934। कालुल शेख अलबानी ज़ईफ़। अबू दाऊद और इब्न माजा में यह हदीस है। इब्न माजा में ये भी है कि आमीन की आवाज़ से मस्जिद गूंज उठती थी। सुनन इब्न माजा 853। कालुल शेख अलबानी ज़ईफ़। दार कतनी में भी ये हदीस है। दार कतनी 335 जिल्द 1 हसन। और इमाम दार कतनी रहमहुल्लाह बताते हैं कि सैयदना बिलाल रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे मुझसे पहले आमीन ना कहा कीजिए, मुझसे पहले आमीन ना कहा कीजिए। सनन अबू दाऊद 937। कालुल शेख अलबानी ज़ईफ़। हसन बसरी और जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह अलैहिम से आमीन कहना मरवी है, जैसा कि आमीनुल बैतुल हराम सूरह माइदा आयत 2 कुरान में है। हमारे असहाब वगैरह कहते हैं जो नमाज में ना हो उसे भी आमीन कहना चाहिए। हाँ, जो नमाज में हो उस पर ताकीद ज़्यादा है। नमाजी ख़ुद अकेला हो, ख्वाह मुक्तदी हो, ख्वाह इमाम हो, हर हालत में आमीन कहे। सहीहैन में सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इमाम आमीन कहे तुम भी आमीन कहो। जिसकी आमीन फ़रिश्तों की आमीन से मिल जाए उसके साथ उसके तमाम साबिक़ा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सही बुखारी 786। सही मुस्लिम में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई अपनी नमाज में आमीन कहता है और फ़रिश्ते आसमान में आमीन कहते हैं और एक की आमीन दूसरे की आमीन से मिल जाती है तो उसके तमाम पहले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सही मुस्लिम 410। मतलब ये है कि इसकी आमीन का और फ़रिश्तों की आमीन का वक्त एक ही हो जाए, या मुवाफ़क़त से मुराद कबूलियत में मुवाफ़िक होना है या इखलास में। सही मुस्लिम में सैयदना अबू मूसा अशरी रदियल्लाहु अन्हु से मरफ़ूअन रिवायत है
کہ جب امام ولدالین کہے تو آمین کہو، اللہ قبول فرمائے گا۔ صحیح مسلم 404۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آمین کے کیا معنی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو کر۔ تفسیر کشاف 18 جلد 1 ضعیف۔ جوہری کہتے ہیں اس کے معنی اسی طرح ہو ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں اس کے معنی ہیں کہ ہماری امیدوں کو نہ توڑ۔ اکثر علماء فرماتے ہیں اس کے معنی اے اللہ تو ہماری دعا قبول فرما کے ہیں۔ مجاہد، جعفر صادق، ہلال بن سیاف رحمہ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ آمین اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً بھی یہ مروی ہے لیکن صحیح نہیں۔ عبد الرزاق 2651۔ امام مالک رحمہ اللہ کے اصحاب کا مذہب ہے کہ آمین، امام آمین نہ کہے، مقتدی آمین کہے، کیونکہ موطا مالک کی حدیث میں ہے کہ جب امام ولدالین کہے تو تم آمین کہو۔ صحیح بخاری 796۔ اسی طرح ان کی دلیل کی تائید میں صحیح مسلم والی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بھی آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام ولدالین کہے تو تم آمین کہو۔ صحیح مسلم 404۔ لیکن بخاری و مسلم کی حدیث پہلے بیان ہو چکی کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ صحیح بخاری 786۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولدالین پڑھ کر آمین کہتے تھے۔ سنن ترمذی 248۔ قال الشیخ البانی صحیح۔ آمین بآواز بلند۔ جہری نمازوں میں مقتدی اونچی آواز سے آمین کہے یا نہ کہے، اس میں ہمارے ساتھیوں کا اختلاف ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر امام آمین کہنی بھول گیا ہو تو مقتدی بآواز بلند آمین کہیں۔ اگر امام نے خود اونچی آواز سے آمین کہی ہو تو نیا قول یہ ہے کہ مقتدی بآواز بلند نہ کہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہی مذہب ہے، اور ایک روایت میں امام مالک رحمہ اللہ سے بھی مروی ہے، اس لیے کہ نماز کے اور اذکار کی طرح یہ بھی ایک ذکر ہے، تو نہ وہ صرف بلند آواز سے پڑھے جاتے ہیں، نہ یہ بلند آواز سے پڑھا جائے، لیکن پہلا قول یہ ہے کہ آمین بلند آواز سے کہی جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ کا بھی دوسری روایت کے اعتبار سے یہی مذہب ہے، اور اس کی دلیل وہی حدیث ہے جو پہلے بیان ہو چکی کہ آمین کی آواز سے مسجد گونج اٹھتی تھی۔ ہمارے یہاں پر ایک تیسرا قول بھی ہے کہ اگر مسجد چھوٹی ہو تو مقتدی بآواز بلند آمین نہ کہیں، اس لیے کہ وہ امام کی قرات سنتے ہیں، اور اگر بڑی ہو تو اونچی آواز سے آمین کہیں تاکہ مسجد کے کونے کونے میں آمین پہنچ جائے۔ واللہ عالم۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جن نمازوں میں اونچی آواز سے قرات پڑھی جاتی ہے، ان میں اونچی آواز سے آمین کہنی چاہیے، خواہ مقتدی ہو، خواہ امام ہو، خواہ منفرد مترجم۔ مسند احمد میں صرف سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ہماری 3 چیزوں پر یہودیوں کو اتنا بڑا حسد ہے کہ کسی اور چیز پر نہیں۔ ایک تو جمعے پر کہ اللہ نے ہمیں اس کی ہدایت کی اور یہ بہک گئے، دوسرا قبلہ، تیسرا ہمارا امام کے پیچھے آمین کہنا۔ سلسلہ احادیث صحیح البانی 691، صحیح بالشواہد۔ ابن ماجہ کی حدیث میں یوں ہے کہ یہودیوں کو سلام پر اور آمین پر جتنی چڑھ ہے اتنی کسی اور چیز پر نہیں۔ سنن ابن ماجہ 856۔ قال الشیخ البانی صحیح۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا جس قدر حسد یہودی آمین پر کرتے ہیں اس قدر حسد اور امر پر نہیں کرتے، تم بھی آمین بکثرت کہا کرو۔ سنن ابن ماجہ 857۔ قال الشیخ البانی ضعیف جدا، اس کی اسناد میں طلحہ بن عمرو راوی ضعیف ہیں۔ ابن مردویہ میں بروایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، آمین اللہ تعالیٰ کی مہر ہے اپنے مومن بندوں پر۔ سلسلہ تو احادیث ضعیف البانی 1487 ضعیف۔
سیدنا انس رضی اللہ عنہ والی حدیث میں ہے کہ نماز میں آمین کہنی اور دعا پر آمین کہنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے عطا کی گئی ہے جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ ہاں اتنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص دعا پر ہارون علیہ السلام آمین کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی ایک خاص دعا پر ہارون علیہ السلام آمین کہتے تھے، تم اپنی دعاؤں کو آمین پر ختم کیا کرو، اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے حق میں قبول فرمایا کرے گا۔ ابن خزیمہ 1586 ضعیف 1586 ضعیف۔ اس حدیث کو پیش نظر رکھ کر قرآن کریم کے ان الفاظ کو دیکھیے جن میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ سورہ یونس آیت نمبر 88۔ یعنی الہی تو نے فرعون اور فرعونیوں کو دنیا کی زینت اور مال دنیا زندگانی میں عطا فرمایا ہے جس سے وہ تیری راہ سے دوسروں کو بہکا رہے ہیں۔ اللہ ان کے مال برباد کر اور ان کے دل سخت کر جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں یہ ایمان نہ لائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت کا اعلان ان الفاظ میں ہوتا ہے قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ سورہ یونس آیت نمبر 89۔ یعنی تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، تم مضبوط رہو اور بے علموں کی راہ نہ جاؤ۔ دعا صرف موسیٰ علیہ السلام کرتے تھے اور ہارون علیہ السلام صرف آمین کہتے تھے، لیکن قرآن نے دعا کی نسبت دونوں کی طرف کی۔ اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ جو شخص کسی دعا پر آمین کہے وہ گویا خود وہ دعا کر رہا ہے۔ اب اس استدلال کو سامنے رکھ کر وہ قیاس کرتے ہیں کہ مقتدی قرات نہ کرے اس لیے کہ اس کا سورہ فاتحہ کے بعد آمین پڑھنے سے قائم مقام ہے، اور اس حدیث کو بھی دلیل میں لاتے ہیں کہ جس کا امام ہو تو اس کے امام کی قرات اس کی قرات ہے۔ مسند احمد۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین میں مجھ سے سبقت نہ کیا کیجیے۔ اس کینچتانی سے مقتدی پر جہری نمازوں میں الحمدو کا نہ پڑھنا ثابت کرنا چاہتے ہیں، واللہ عالم۔ یہ یاد رہے کہ اس کی مفصل بحث پہلے گزر چکی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر آمین کہتا ہے، آسمان والوں کی آمین زمین والوں کی آمین سے مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے تمام پہلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ آمین نہ کہنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص ایک قوم کے ساتھ مل کر غزوہ کرے، غالب آئے، مال غنیمت جمع کرے، اب کرا ڈال کر حصہ لینے لگے تو اس شخص کے نام پر کرا نکلے ہی نہیں اور کوئی حصہ نہ ملے، وہ کہے یہ کیوں؟ تو جواب ملے تیرے آمین نہ کہنے کی وجہ سے۔ ابو یعلا فی مسندہ 6411 ضعیف۔